یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے، امام کی تقلید نہ کرے، تو گویا وہ سوال سے ان کے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ائمہ کرام نے تورات اور انجیل پر عمل کیا ہے، وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کیا ان لوگوں نے۔ اگر ائمہ کرام نے، چاروں اماموں نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے قرآن و حدیث کو فالو کیا ہے، تو ان کو فالو کرنا، ان اماموں کو قرآن و حدیث ہی کو فالو کرنا کہلائے گا۔ ان کو فالو کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کو فالو کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کریں، ڈائریکٹ، کسی امام کی رہنمائی میں نہیں، کسی کے فتوے پر عمل نہ کریں، کسی پر اعتماد نہ کریں، بلکہ ڈائریکٹ۔ تو ڈائریکٹ وہ کرے گا جس کو پورا قرآن آتا ہو، ساری حدیثیں آتی ہوں، حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں وہ خود تحقیق کر سکتا ہو، ناسخ منسوخ کا علم ہو، کون سی حدیث منسوخ ہو چکی ہے، کون سی اس کے لیے ناسخ ہے، اور وہ احادیث بھی عربی میں جانتا ہو، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ کہاں ترجمہ میں گڑبڑ کی جا رہی ہے اور کہاں اس سے اپنا مطلب کشیدہ جا رہا ہے اور کہاں ترجمہ دوسری احادیث کو سامنے رکھ کے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جس کو اس میں صلاحیت ہوگی، ایسا شخص براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کرے گا، جس کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ وہ کسی کی تقلید نہ کرے، بلکہ اس کے لیے کسی کی تقلید کرنا حرام ہے، لیکن وہ عوام کو پھر بھی اس کا پابند نہیں بنا سکتا کہ عوام اس کو فالو کرے، کیونکہ جب چاروں اماموں کو فالو کرنا وہ درست نہیں سمجھتا تو لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا اس کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری تقلید اس لیے کی جائے یا میری اتباع اس لیے کی جائے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی اور احمد حنبل یہ تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے، یہ قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا۔ تو عامی آدمی کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ وہ خود فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے، وہ اپنی جہالت کا اعتراف کرے، وہ کہے کہ ہمیں قرآن و سنت میں جو مسائل کا باب ہے وہ نہیں آتا، وہ مانے کہ ہمیں نہیں آتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں آتا ہے سب کچھ، یہ جہل مرکب ہے۔ جہل مرکب کہتے ہیں آپ جاہل ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں۔ تو میں پہلے اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں دو طرح کے مسائل ہیں۔ ایک تو قرآن و حدیث کا باب وہ ہے جس میں عقیدے کا بیان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ عقائد ہیں جس میں تقدیر کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا، جنت اور جہنم کو قرآن نے بیان کیا۔ یہ قرآن کا باب بہت آسان ہے، اس میں کسی امام کو فالو نہیں کیا جائے گا، کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی، کسی کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ یہ غیر مسلم کے لیے بھی ہے، وہ بھی پڑھے گا تو فوراً اس کی فطرت اپیل کرے گی۔ اور اس میں جو اللہ نے دلائل دی ہے آخرت کے، تم مردہ ہو، زندہ ہوگے قیامت کے دن۔ اشکال ہوتا ہے مردے ہو کے کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں پانی کے قطرے سے بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ عقیدے کی باتیں ہیں، یہ ہمارے نظریات کو درست کرنے کی باتیں ہیں، یہ باتیں سب جانتے ہیں قرآن میں، جو سب کی سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی طرح قرآن میں جو وعظ و نصیحت کا چیپٹر ہے جس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے اور جنت کی امیدیں دلائی جاتی ہیں، پچھلی امتوں کے واقعات ہیں، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ فرماتے ہیں جو بھی بصیرت والا ہے اس کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اس میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ، کیسے نیک لوگوں کو اللہ نے عروج عطا کیا اور کیسے بروں کو اللہ نے سزا دی، اس میں کسی امام کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ اور اس میں مسلم غیر مسلم بھی سب برابر ہیں، کیونکہ قرآن ہدایت ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اب ظاہر ہے غیر مسلم امام حنیفہ، امام شافعی کی تقلید میں تھوڑی ہدایت حاصل کرے گا، وہ تو ڈائریکٹ قرآن کو پڑھے گا۔ تو قرآن کے جو عقیدے کا باب ہے اور نظریات کی اصلاح کا جو باب ہے قرآن میں، یہ جو چیپٹر ہے یہ سب کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے غیر مسلم قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں، انہیں اپیل کرتی ہیں قرآن کی تعلیمات۔ قرآن کے دوسرے مضامین وہ ہیں جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے، کہ ایک غیر مسلم یا ایک مسلمان جب قرآن پڑھ کر اس کا ایمان مضبوط ہو گیا، اسے جنت جہنم پہ یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا، اور اب وہ اس کے لیے عملی طور پہ تیار ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا میں اسے حلال سمجھوں گا، جس کو اللہ نے حرام کیا میں اسے حرام سمجھوں گا اور عمل کر کے دکھاؤں گا۔ تو اب عمل کا باب جب شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی دو قسم کے احکام ہیں۔ ایک احکام وہ ہیں جن کو قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا، اس میں بھی کسی امام کی تقلید نہیں ہے۔ جیسے قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت پھٹکو، وراثت کا مال مت کھاؤ، عورت کی وراثت مت کھاؤ، اور مہر ادا کر دیا کرو، ان کی مرضی کے بغیر مہر کو ہاتھ مت لگاؤ، اور جو ہے طلاق کے بعد عورت پہ ظلم نہ کرو۔ اس طرح کے جو معاشرتی برائیاں ہیں، ماں باپ کے بارے میں وصیت کی قرآن نے کہ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ، اور اس طرح کے جو احکام ہیں قرآن مجید میں، یہ بہت اللہ نے وضاحت سے بیان کر دی ہے۔ ان میں بھی کسی امام کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ میں اگر اپنے باپ سے اچھا سلوک کروں تو اس کا مطلب نہیں کہ امام حنیفہ نے مجھے کہا ہے اس لیے میں اچھا سلوک کروں، قرآن نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح احکامات ہیں اس بارے میں۔ تو یہ وہ منسوخ احکام ہیں جن کے دو مطلب نہیں ہیں، اور ان میں ناسخ اور منسوخ کی بحث ہی نہیں ہے
کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی بعد کی، کون سے پہلے کی، ایسی بحث ہی نہیں ہے۔ یہ چیپٹر بھی قرآن نے بہت آسان رکھا ہے، تو اس میں بھی آپ کسی کی تقلید نہیں کریں گے۔ آگے ہم جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جس میں اجمال ہے، ان کے دو مطلب بھی نکل سکتے ہیں، یا بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیت حدیث سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، بظاہر ظاہر ہے حقیقت میں تو نہیں ٹکرا رہی، لیکن ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دو ایک دوسرے کے اپوزٹ جا رہی ہیں۔ بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لغوی معنی ہی دو ہوتے ہیں، یعنی دو مطلب نکل رہے ہوتے ہیں اس کے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ طلاق کے بعد 3 قرء عدت گزاریں گی۔ قرء، اب قرء کا لفظ استعمال ہوا جس کی جمع قروء آتی ہے۔ اب قرء عربی میں حیض کو بھی کہتے ہیں اور پاکی کی ایام کو بھی کہتے ہیں، طہر کو بھی کہتے ہیں۔ اب امام حنیفہ نے اس کا معنی مراد لیا ہے حیض، لہذا ان کا قول یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوگی تو 3 حیض گزرنے کے بعد عدت پوری ہوگی۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد ہے طہر، لہذا جب عورت کو طلاق ہوگی تو 3 دفعہ جب پاکی کی ایام گزریں گے حیض آنے کے بعد تو پھر عورت کی عدت پوری ہوگی۔ اب ہم اگر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرء کا کیا مطلب ہے، تو قرآن تو عربی میں نازل ہوا اور قرء کا مطلب عرب دونوں معنوں میں استعمال کرتے تھے، تو ایسی بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں۔ پھر اسی طرح جب ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو احادیث بھی بعض مضامین بہت وضاحت سے حدیث میں بیان کر دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں فقہا کا اختلاف ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ اتنی وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ اس میں فقہا کی دو رائے بنی نہیں ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ تو ان مسائل میں بھی کسی کی تقلید نہیں کی جاتی، ان کو منصوص مسائل کہا جاتا ہے، صریح الدلالہ، یعنی وہ احکام وضاحت سے بیان کر دیے اور ان کا مطلب بھی بالکل واضح ہے۔ لیکن احادیث میں بھی ہم جب جاتے ہیں گہرائی میں تو بہت سے احکام احادیث میں ایسے وارد ہوئے ہیں کہ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، اس حدیث کے اپوزٹ دوسری حدیث ملتی ہے، اب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایسے موقع پہ کس حدیث کو ترجیح دینی ہے؟ تو یہ کام پھر عامی آدمی کا نہیں، یہ مجتہدین کا کام ہے۔ اسی طرح کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی بعد کی، بعض دفعہ یہ پتہ نہیں ہوتا، مجتہد اجتہاد کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بعد کی ہے اور یہ والی پہلے کی، لہذا یہ بعد والی کو فالو کریں گے، پہلی والی کو فالو نہیں کریں گے، حالانکہ تاریخوں کا علم نہیں ہوتا، اس میں اجتہاد ہوتا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ پھر فقہا کا اس میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ قرآن و سنت میں یہ والے مسئلے جس میں علماء کا اختلاف ہوا یہ اتنے واضح نہیں تھے، اگر واضح ہوتے تو ابو حنیفہ اور امام شافعی جیسے لوگوں کا اختلاف کیوں ہوتا ہے اس میں، حالانکہ وہ تو سارے حدیث کے ماہر تھے اور تابعین تبع تابعین کے زمانے میں تھے۔ امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، ان کا امام شافعی سے اختلاف ہوا، حالانکہ امام شافعی امام احمد بن حنبل سے بھی زیادہ سینئر ہیں۔ اسی طرح امام مالک تو سب سے سینئر ہیں، احادیث میں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، لیکن امام شافعی کا ان سے اختلاف ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک اپنی موطا میں حدیث لے کر آ رہے ہیں، فتویٰ اس کے خلاف دے رہے ہیں، ایسی بھی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث میں لے کر تو آ رہا ہوں لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے، دوسرے اس کا وہی مفہوم لے رہے ہیں۔ تو یہ وہ بحث ہے کہ یہ احکام حدیث میں ہیں لیکن واضح الدلالہ نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو سرے سے حدیث میں ہیں ہی نہیں، ان میں اجتہاد ہے۔ تو اس قسم کے جو احکام ہوں گے اس میں عامی آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان میں کسی ایک امام کو فالو کرے اور باقیوں کو بھی برحق سمجھے۔ وہ یہ کہے کہ میں خود قرآن و حدیث پر عمل کروں گا، یہ دعویٰ ایک جاہل آدمی، یعنی ان مسائل میں کہ میں براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کروں گا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اپنے جہل کا اعتراف نہیں کر رہا، آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو ان ائمہ سے بھی بڑا سمجھ رہا ہے ایک آدمی۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک عامی آدمی ڈاکٹر سے کہے کہ میں علاج آپ سے نہیں کراؤں گا، میں میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے خود دوا کھاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہ بیوقوف ہے جو 4 سال جس نے میڈیکل کالج میں گزارے اور 2 سال اس نے ٹریننگ بھی کی اور ساری دنیا اس کو ڈاکٹر کہہ رہی ہے۔ تو یہ جو چاروں ائمہ کرام ہیں انہوں نے پوری زندگی قرآن و سنت کے سیکھنے میں لگائی اور پوری امت نے گواہی دی ہے کہ یہ قرآن و سنت کے بہت بڑے مجتہد تھے اور صدیوں پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے، بلکہ جو اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں اس میں انہی کا قانون نافذ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اب بھی سعودی عرب میں امام احمد بن حنبل کا فقہ نافذ ہے، خلافت عثمانیہ میں فقہ حنفی نافذ تھا، اندلس کی جو خلافت ہے اس میں فقہ مالکی نافذ تھا، ملیشیا میں اب تک فقہ شافعی کو فالو کیا جا رہا ہے۔ تو 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا امت انہی میں سے کسی ایک سے جڑی ہوئی ہے اور انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرتی رہی ہے۔ جیسے امت نے حدیث کے باب میں امام بخاری کو امام مانا، امام مسلم کو امام مانا، تو فقہ کے باب میں یعنی مسائل کا علم اس باب میں امت نے گواہی دی ہے کہ ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی اور احمد بن حنبل یہ امت کے مجتہد ہیں، امام ہیں، فقہ